بہترین تخلیقی اور عسکری قوتیں کسی بھی معاشرے کی مضبوطی اور توانائی کی فکری اور عملی عکاس ہیں، لیکن ان دونوں قوتوں کا طرز احساس و اظہار بظاہر خاصا متضاد نظر آتا ہے۔ عسکری قوت سے منسلک افراد اپنے مخصوص انتہائی سخت قوانین میں انفرادی اور اجتماعی طور پر باطن تک جکڑے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ تخلیقی شعبے سے وابستہ لوگ اپنی انفرادیت، زود حسی اور آزادی فکر و عمل کو ہر حال میں مقدم رکھتے نظر آتے ہیں۔ ان دونوں قوتوں میں وہی فرق محسوس ہوتا ہے جو اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی اور آئیڈیالوجی یعنی نظریے میں موجود ہوتا ہے۔ تخلیق کار اپنے احساسات و نظریات کی ترسیل کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو عسکری اپنے حکم اور قوانین کی تکمیل کے لیے بندوق اٹھاتا ہے۔ تاریخ ادب میں بہت سے نامور تخلیق کاروں کا تعلق عسکری شعبے سے رہا۔ پاکستانی اردو ادب میں جن تخلیق کاروں کے نام عسکری شعبے میں سنے گئے ان میں سے بیشتر فوج کے تعلقات عامہ یا آرمی ایجوکیشن کور کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، جیسے چراغ حسن حسرت، فیض احمد فیض، ضمیر جعفری، بریگیڈیئر صدیق سالک، جبکہ بہت کم تخلیق کاروں کا تعلق فوج کے جنگجو یا لڑاکا شعبے سے رہا، جن میں معروف نام کرنل محمد خان کا تھا، لیکن وہ بھی نثر نگار تھے، شاعر نہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو نہ صرف پاکستانی اردو ادب میں منفرد احساس و اظہار کے حامل شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان آرمی میں لڑاکا فوجی کے طور پر بھی عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ محمد شہزاد المعروف میجر شہزاد نیر 29 مئی 1973 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ انٹر کے بعد آپ نے بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ پاکستان آرمی جوائن کر لی۔ شہزاد نیر نے فوج کی ملازمت کے ساتھ ساتھ ایم اے اردو، بعد ازاں ایم ایس سی ابلاغ عامہ کیا۔ آپ متعدد زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، جن میں مادری زبان پنجابی کے علاوہ اردو، انگریزی، عربی اور فارسی قابل ذکر ہیں۔ آپ نے جن اساتذہ سے ادبی فیض حاصل کیا ان میں علامہ ماجد الباقری اور جان کشمیری شامل ہیں۔ بسلسلہ ملازمت آپ کی تقرری جس شہر میں ہوئی، آپ نے وہاں کی ادبی شخصیات سے علمی و ادبی فیض حاصل کیا۔ معروف اردو ادبی کلاسیکل شخصیات کے علاوہ آپ کی پسندیدہ ادبی شخصیات میں وحید احمد، شکیب جلالی، مصطفیٰ زیدی، عزیز حامد مدنی، ثروت حسین اور ظہور نظر شامل ہیں۔ آپ کا کلام معروف ادبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتا رہا اور اہم ادبی محفلوں، مشاعروں اور کانفرنسز میں آپ نے شرکت کی۔ بطور باشعور حساس شاعر اور فوجی اپنی عسکری خدمات کے دوران زندگی کے سرد و گرم موسم، تجربات اور حالات کے نشیب و فراز کا سامنا بھی آپ کی تخلیقی قوت کو نکھارنے کا باعث بنا۔ وطن عزیز کی حرمت اور حفاظت کے لیے آپ نے اپنی بھرپور جسمانی اور روحانی قوتوں کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے وطن کے دفاع کے لیے کارگل کی جنگ لڑی، خطرناک جنگی مقام وزیرستان میں فرائض منصبی ادا کیے، فطرت کے حسین و قاتل برفانی مقام سیاچن گلیشیئر پر رہے، دم توڑتی سانسوں کی گھٹن محسوس کی اور رگوں میں اترتی برف چکھی، بے بسی، تلخی اور تنہائی جھیلی، اپنے پیاروں سے دوری کی اذیتوں کو سہا، موت کی آہٹیں سنی اور ان تمام پرعذاب لمحوں میں نہ صرف وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دن رات چوکس رہے بلکہ اپنے اور نوجوان ساتھیوں کے جوش و جذبہ، عمل و حوصلوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے اپنی تخلیقی قوتوں سے بھی کام لیا۔ کبھی کتابوں سے گرمی حاصل کی تو کبھی شعر و سخن کے چراغ روشن کیے اور کبھی صبر و برداشت کے لیے علم و فن سے کلام جاری رکھا۔ میجر شہزاد نیر کی شاعری دوران فوجی خدمات اور تکمیل احکامات ایک جنگجو لڑاکا فوجی کے انفرادی و اجتماعی تجربات، مصائب، احساسات و جذبات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے اور عوام الناس تک یہ پیغام بھی پہنچاتی ہے کہ بظاہر سخت گیر اور بے رحم نظر آنے والا ایک جنگجو فوجی بھی اپنے اندر فکر و احساس میں کتنی گہرائی، شعور اور جمالیات رکھتا ہے۔ شہزاد نیر کی 3 تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب برفاب سن 2006 میں شائع ہوئی، جسے UK سے پن انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا۔ دوسری کتاب چاک سے اترے وجود
سن 2009 میں شائع ہوئی، جسے پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ دیا گیا، اور تیسری کتاب گرہ کھلنے تک سن 2013 میں شائع ہوئی۔ اردو ادب کا ایک معتبر نام احمد ندیم قاسمی شہزاد نیر کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شہزاد نیر نوجوان شاعر ہیں اور نوجوانی میں ہی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے۔ دونوں اصناف شعر نظم اور غزل کو سلیقے سے برتتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا بیشتر جوہر نظموں میں کھلتا ہے۔ وہ اپنے آس پاس کا مطالعہ بہت ذہانت اور ذکاوت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس مطالعے کے فنکارانہ اظہار میں کوئی بھی مصلحت ان کی مزاحم نہیں ہوتی۔ ان کی شاعری کا نمایاں تاثر صداقت اور حقیقت ہے۔ معتبر نقاد وزیر آغا شہزاد نیر کی تخلیقی صلاحیتوں پر یوں اظہار خیال کرتے ہیں، پچھلے چند برسوں کے دوران میں جو نظم گو شعراء ابھرے ہیں، ان میں شہزاد نیر کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ شہزاد نیر کا شعری اسلوب دلکش، کفایت لفظی، برمحل اور امیجری تازہ اور دور رس ہے۔ میجر شہزاد نیر پاکستانی اردو ادب میں اپنی علمی و فنی پختگی، تجربات، آگہی، شعور، طرز احساس اور احساس کی بدولت ایک منفرد مقام پر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے تخلیقی اور عسکری دونوں فرائض سے اپنی شعوری محبت، ریاضت اور استقامت کا ثبوت دیا ہے۔ میجر شہزاد نیر تخلیقی اور عسکری احساسات اور قوتوں کا پرتعجب امتزاج ہیں۔ وہ لڑاکا فوجی ہونے کے باوجود قلم کو سب سے طاقتور ہتھیار تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بندوق اور قلم دونوں کو بجا طور پر سمجھنے اور برتنے کا شعور اور اعتماد رکھتے ہیں۔ آج ہم اردو کے اس درخشاں ستارے، علم و فن کے متوالے، وطن عزیز کے بہادر بیٹے اور کارگل کی جنگ کے غازی میجر شہزاد نیر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میجر شہزاد نیر کے چند منتخب اشعار۔ 2-4 سوالات ہیں، پھر مجھ کو اجازت، میں سیر کی خاطر تو فلک پر نہیں آیا۔ مسجدوں میں تھے شور و شر نیر، میں نے صحرا میں اعتکاف کیا۔ میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص۔ اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے، دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا۔ چلتے پھرتے اسے بندش کا گھما تک نہ رہے، اس نے انسان کو اس درجہ کشادہ باندھا۔ دل میں بس 2 مکیں رہ پائے، پہلے الفت تھی اب اداسی ہے۔ حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، آپ تو مالک و مختار ہیں، آئیں جائیں۔ سبھی درد چن میرے جسم سے کسی اسم سے، میرا انگ انگ بحال کر میرے چارہ گر۔ صورت ہمدرد جو آیا کہانی کار تھا، چند آنسو دے کے وہ میری کہانی لے گیا۔ میرے روگ کا نہ ملال کر میرے چارہ گر، میں بڑا ہوا اسے پال کر میرے چارہ گر۔ تیرا زوم بھی عزیز ہے، بڑے شوق سے تو سنوار لے، میرے پیچ و خم میرے زاویے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ بخیا گری کے شوق میں مجھ سے بڑی خطا ہوئی، چاکے جنوں کے ساتھ ہی چاکے خرد بھی سل گیا۔